السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین و سامعین؟ امید ہے کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و جہاں کی خوشیاں عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور رمضان قرآن کریم کے لیے گویا کہ سالگرہ ہے۔ اس مہینے میں اکثر مسلمان بلکہ سبھی مسلمان کثرت کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ میں آج اس ویڈیو میں آپ کے سامنے قرآن کریم کو سنت طریقے کے مطابق کیسے ختم کرنا چاہیے اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ختم قرآن کتنا بڑا انعام ہے رحمان کا، یعنی قرآن کریم کو تلاوت کے اعتبار سے مکمل کرنا رب رحمان کا کتنا بڑا انعام ہے۔ اس کے بارے میں حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لصاحب القرآن عند کل ختمۃ دعوۃ مستجابۃ وشجرۃ فی الجنۃ لو ان غرابا طار من اصلها لم ينتہی الی فرعها حتی یدرکہ الحرم۔ یعنی اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، قاری قرآن کریم کو پڑھنے والے کے لیے ہر ختم قرآن کے موقع پر ایک دعا قبول ہوتی ہے اور اس کو جنت میں ایک ایسا درخت اور پیڑ عطا کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی کوا اس کی جڑ سے اڑنا اسٹارٹ کرے اور شروع کرے تو اس کے پیڑ کی آخری حد تک کو نہیں پہنچ سکتا حتیٰ کہ وہ بوڑھا ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک پیڑ لگایا جاتا ہے اور وہ پیڑ اتنی لمبی جگہ میں ہوتا ہے کہ کوا جو جانوروں میں سب سے زیادہ عمر پاتا ہے، عمر رکھتا ہے، وہ اگر اڑنا شروع کرے تو ابھی اس کی انتہا کو نہ پہنچے۔ اتنی بڑی جنت اللہ تعالیٰ قاری قرآن کریم کے پڑھنے والے کو انعام کے طور پر دے دیتا ہے۔ اور دوسرا، ختم قرآن کے موقع پر دعا بھی قبول ہوتی ہے، یہ دوسرا انعام ہے۔ اور ختم قرآن کے وقت ایسی دعا قبول ہوتی ہے، اس دعا کو آپ چاہیں تو دنیا میں مانگ لیں اور چاہیں تو آخرت میں مانگ لیں۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لقاری القرآن دعوۃ مستجابۃ فإن شاء صاحبها أجلها في الدنيا وإن شاء أخرها إلى الآخرة۔ ترجمہ ہے، بے شک قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کے لیے ایک ایسی دعا قبول کی جاتی ہے، بس اگر دعا مانگنے والا چاہے تو جلدی کر کے اس کو دنیا میں مانگ لے اور اگر چاہے تو اس کو آخرت تک مؤخر کر دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ختم قرآن کے وقت ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ ختم قرآن دعا کی قبولیت کا ایک گھڑی ہے، ایک موقع ہے۔ اس میں چاہے تو دعا مانگا کریں، دنیا کی دعا مانگیں، آخرت کی دعا مانگیں۔ یہ دو انعام ہیں ختم قرآن کے۔ اب ختم قرآن کا سنت طریقہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قرأ قل اعوذ برب الناس افتتح من الحمد ثم قرأ من البقرة الى واولئک هم المفلحون ثم دعا بدعاء الختمة ثم قام۔ یعنی ترجمہ ہے، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ختم قرآن کے وقت آخری صورت یعنی قل اعوذ برب الناس تلاوت کرتے تو الحمد سے شروع کرتے، پھر سورہ بقرہ سے اولئک هم المفلحون تک تلاوت کرتے، پھر ختم قرآن والی دعا پڑھتے تھے، پھر کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک ختم کرنے کے بعد دوبارہ شروع سے اولئک هم المفلحون تک تلاوت کرنا سنت ہے، لہذا اسی طرح ہم سب کو ختم قرآن کرنا چاہیے۔ اسی طریقے ختم قرآن کی دعا کیا ہے؟ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا ختم احدکم فلیقل اللہم آنس وحشتی فی قبری
جب تم میں سے کوئی قرآن کریم ختم کرے تو اسے یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ قبر میں وحشت اور خوف سے مجھے دور فرما۔ قرآن مجید کے آخر میں جو دعا ختم القرآن لکھا ہوتا ہے، وہ مکمل دعا لکھی ہوتی ہے، ایک چھوٹی ہے ایک بڑی ہے، ان میں سے جو بھی چاہیں آپ ختم قرآن کے وقت اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ ختم قرآن کے وقت اہل خانہ کو جمع بھی کرنا چاہیے اور دعا بھی مانگنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ختم قرآن کرتے تو اپنے اہل خانہ کو جمع کرتے اور دعا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، حکم بن عتبہ کہتے ہیں کہ میری طرف حضرت مجاہد نے ایک آدمی بھیجا، جبکہ حضرت مجاہد کے پاس ابن ابی امامہ بھی تشریف فرماتے، دونوں نے فرمایا ہم نے قرآن کریم ختم کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ ختم قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، آپ کو اس دعا میں شامل ہونے کی دعوت ہے۔ تو پتہ چلا ختم قرآن کے وقت لوگوں کو جمع کرنا، اہل خانہ کو جمع کر کے دعا کرنا، یہ بھی سنت ہے اور تعامل صحابہ سے ثابت ہے۔ ختم قرآن کی مجلس میں شریک ہونے والا، اسی طریقے سے ختم قرآن کے موقع پر جو ہے کہیں بھی اطلاع ملے کہ ختم قرآن ہوا ہے، وہاں دعا ہو رہی ہے، تو اس دعا میں شامل بھی ہونا چاہیے۔ حضرات صحابہ اکرام کا یہ معمول تھا۔ چنانچہ ایک ختم قرآن کا بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ 60,000 فرشتوں اس قرآن کریم کے پڑھنے والے کے لیے استغفار فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ختم العبد القرآن صلی علیہ عند ختمہ 60,000 ملک، جب بندہ قرآن مجید کو ختم کرتا ہے تو ختم کے وقت 60,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ختم قرآن پر جنت میں محلات کی تعمیر کا وعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن مرد اور کوئی مومنہ عورت نہیں ہے مگر جنت میں اس کا ایک وکیل ہے۔ اگر کوئی مومن مرد یا مومنہ عورت قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے یا کرتی ہے تو وہ اس کے لیے جنت میں محلات تعمیر کرتا ہے، اور اگر کوئی تسبیح پڑھتا ہے تو اس کے ایک ایک تسبیح پڑھنے پر جنت میں ایک درخت اور پیڑ لگا دیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ تلاوت بھی کرتا ہے اور تسبیح بھی پڑھتا ہے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتا ہے اور تسبیح بھی پڑھتا ہے اور رک جاتا ہے، اور جیسی وہ رکتا ہے فرشتے دعائے مغفرت کرتے کرتے رک جاتے ہیں، اور جیسی ہی وہ تسبیح اور قرآن کریم پڑھنا شروع کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔